پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پروپوز ڈاکیومنٹ ہے جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا جو ڈاکیومنٹ انہوں نے تیار کیا ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ سب سے پہلی جو پرائرٹی ہے وہ ڈیٹ سروسنگ ہوگی، اور اگر اس کے بعد کچھ پیسہ بچا تو اور چیزوں پہ اور مدوں پہ خرچ ہو سکتا ہے، مگر اس کے پاس بعد پیسہ بچے گا نہیں، کیونکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے ڈیٹ پیمنٹس کو ڈیفر نہیں کر سکتی ہے، اور اس کے لیے قرضہ نہیں لے سکتی۔ اگر اس کو ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو مؤخر نہیں کر سکتی، اس کو اور نئے قرضے لینا ہوں گے۔ تو حکومت پاکستان کو ایسے ایک قرضے کے دلدل میں پھنسایا جائے گا کہ نہ تو وہ تنخواہیں دے سکے گا، نہ ڈیفنس پہ خرچے ہو سکیں گے، اور نہ ڈیولپمنٹ پہ کوئی خرچہ ہوگا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اسٹیٹ بینک کے جو گورنر کی سیلری ہے وہ اتنی فینٹاسٹک اماؤنٹ کہی جا رہی ہے، اور حالانکہ آئی ایم ایف کی تو ایک خاص یہ بات ہے کہ وہ ہمیشہ آسٹیریٹی کی بات کرتی ہے، مگر جب اپنے لوگوں کو اور اپنے جو ان کے مفادات، امریکہ کے مفادات کو پروموٹ کر رہے ہوں تو ان کے لیے بہت بڑی بھاری بھاری تنخواہیں بھی رکھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو کرنٹ مارکیٹ ریٹ دیا جائے گا جو کہ ₹1,30,00,000 ہے پر منتھ، اور بینیفٹس اس کے علاوہ ہیں۔ اگر بینیفٹس کو بھی شامل کر لیا جائے تو سمجھیے کہ 1,50,00,000 پر منتھ کا یہ ہے، اور پھر اس کے علاوہ 3 ڈیپٹی گورنرز بھی ہوں گے اسی قسم کی ہیفٹی پیکیجز کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی ان کو یہ پرفارمنس وہ نہیں دیا گئے ٹارگٹس کہ وہ کیا ان کو پرفارم کرنا ہوگا۔ اتنا بڑا اماؤنٹ پاکستان کے غریب پاکستان کے لوگوں کو پیٹ کاٹ کے ان کو اتنے بڑے سیلری دی جائے گی، مگر کوئی پرفارمنس کا انڈیکیٹر نہیں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ان کو کرنا ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ وہ نہ گورنر کو، نہ صدر کو، نہ پرائم منسٹر کو، نہ کسی منسٹر کو جواب دہ ہوں گے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ ایف آئی اے، نیب، کسی کو وہ جواب دہ نہیں ہوں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف امریکی اتھارٹیز کو جواب دہ ہوں گے جس کی تنخواہ ان کو پاکستان دے گا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اور ممالک بھی اسی طرح پاکستان کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ سعودی عرب نے پہلے بھی پاکستان کو جو پیسے دیے تھے تو اس نے 1-2 دن کے نوٹس پہ کہہ دیا، کوئی بات ناگوار گزر گئی، انہوں نے کہا ہمارے پیسے واپس کر دو۔ اب پھر سعودی عرب سے ہم نے $4.2 بلین لیے ہیں، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ وہ 3 دن کے نوٹس پہ پاکستان کو واپس کرنا ہوں گے۔ اس میں بھی بلیک میل کا عنصر ہے، یعنی کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو، اپنی فارن پالیسی کو انڈیپینڈنٹ بنایا یا ہم نے ترکی سے دوستی کے طرف رجوع ہوئے تو وہ کہیں گے ہمارے پیسے واپس کر دو۔ تو ہر ایک ملک اور یہ تمام ادارے پاکستان کو بالکل بلیک میل کر رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو تیتھیان کاپر کمپنی کا جو پروجیکٹ تھا ریکوڈک میں، اس میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ ان کو نہ دیا جائے، اور اس سپریم کورٹ میں وہ جو بینچ تھی اس میں موجودہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں گلزار احمد، جسٹس گلزار احمد، وہ بھی اس بینچ کا حصہ تھے۔ مگر اس کے باوجود حکومت پاکستان یہ کر رہی ہے کہ وہ تیتھیان کاپر کمپنی ایک نئے نام سے پاکستان میں آ رہی ہے، اور حکومت ان کو دوبارہ وہ پروجیکٹ دینے کو ہے، کیونکہ وہ ICSID کے پاس آربیٹریشن میں چلے گئے اور انہوں نے $5.9 بلین کا ہرجانہ پاکستان پہ ڈال دیا، اور پاکستان کی حکومت نے اس کو کنٹیسٹ بھی نہیں کیا، اور اس لیے کنٹیسٹ نہیں کیا تاکہ وہ اس کو بلیک میلنگ کے ٹیکٹک کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تیتھیان کاپر کمپنی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یا تو کام دیں ورنہ پھر ہمیں یہ $6 بلین دیں۔ تو ایکسکیوز می، تو ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک ہمیں بلیک میل کر رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو
حکومت ہے اس میں جس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یا تو امریکہ برطانیہ کے تنخواہ دار ہیں اور یا ان کے شہری ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ ایسے ہیں کہ یہ ہم ان کو بلیک میل کر سکتے ہیں مگر یہ چوں چرا نہیں کریں گے. ایکسکیوز می. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ یہ بہت افسوسناک ہے کہ ہماری حکومتیں ہماری اپنی سپریم کورٹ کو ان کا کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ تیتھیان کاپر کمپنی کو یہ پروجیکٹس نہیں دیا جائے کیونکہ یہ پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے. مگر اس کے باوجود پاکستان کی حکومت اپنی سپریم کورٹ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہی ہے، اور ICSID کا جو انہوں نے $5.9 بلین کا ہرجانہ ڈالا ہے اس کو چیلنج بھی نہیں کر رہی ہے، اور اس کو اس کے بلیک میل میں آ کے اسی امریکن کمپنی کو امریکن کمپنی کے نام سے یہ آ رہے ہیں اور ان کو ہم وہ پھر اجازت دے رہے ہیں پاکستان کے سونا اور کاپر اور پلیٹینم کی لوٹ مار کرنے کی. اور جو یہ ہمارا سونا چاندی اور پلیٹینم یہ سب امیر ملکوں کو مزید امیر بنائے گا، اور جبکہ پاکستان ایک بالکل اپنا سونا اور چاندی ان امیر ملکوں کو امیر بنانے میں کے لیے بھیجیں گے، ایکسپورٹ کریں گے، مگر خود بالکل ایک فقیر ملک جس کو ہر ایک بلیک میل کر رہا، جس کو IMF بالکل اپنی کنڈیشنالٹی سے جس کی اکانومی کو تباہ کر رہی، اور عالمی مالیاتی ادارے بھی اور ان کے جو ذیلی ادارے ہیں ICSID اور سعودی عرب سب مل کے پاکستان کو بلیک میل کر رہے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ اس طرف توجہ دیجئے کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان نے اپنی یہ حالت کر لی ہے کہ پوری دنیا مل کے پاکستان کو بلیک میل کر رہی ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.